دوسرا انڈسٹری. ہم جب چھوڑ کے گئے تھے تاریخی انڈسٹری آگے بڑھ رہی تھی 27%. آج وہ گر کے آ گئی ہے 7 مہینے کے بعد 1% پہ. تو جب انڈسٹری بھی نیچے آ رہی ہے، زراعت بھی نیچے آ رہا ہے، تو دولت میں تو اضافہ ہو نہیں رہا پاکستان کے، بلکہ دولت کم ہوتی جا رہی ہے. اور جب دولت کم ہوتی جائے گی تو قرضوں کی قسطیں کدھر سے واپس کرنی ہے؟ اب یہ سوچنا ایک گھر ہے، گھر کے اوپر قرضے چڑھے ہوئے ہیں. گھر وہ قرضے کیسے اتارے گا؟ آمدنی بڑھا کے اتارے گا. جب وہ گھر کے سارے لوگ مل کے اپنی آمدنی کے اندر اضافہ کریں گے تو وہ اضافی آمدنی کے ذریعے وہ قرضوں کی قسطیں واپس کریں گے. تو اگر گھر کی آمدنی کم ہو جائے وہ کیسے قرضے واپس کرے گا؟ اور جب وہ قرضے واپس نہیں کرے گا دنیا قرضے نہیں دے گی. دنیا قرضے نہیں دے گی تو ہمارا سب سے بڑا جو پھر سے میں کہہ رہا ہوں خطرہ ہے، روپے پہ پریشر پڑے گا. روپیہ کمزور ہوگا، جو ہوا ہے ان کے دور میں روپیہ تاریخی گرا ہے. تو روپیہ جب گرتا ہے تو ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، تیل، ڈیزل، بجلی، یہ سب جب روپیہ نیچے جائے گا یہ مہنگے ہو جائیں گے. اور یہ مہنگائی جتنی بڑھتی جائے گی غربت بڑھتی جائے گی. تو پہلے زراعت کا میں نے آپ کو بتایا، میں نے انڈسٹری کا بتایا آپ کو کہ وہ نیچے آ گئی ہے. اس کا مطلب بے روزگاری بھی بڑھ رہی ہے، مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے. 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے. اب عموماً تو حکومت کو فکر کرنی چاہیے. حکومت کی تو سب سے زیادہ زور لگنا چاہیے کہ یہ جو معاشی بحران آ رہا ہے، یہ جو آگے تباہی آ رہی ہے، حکومت کو تو سارا وقت اس کے اوپر زور دینا چاہیے. لیکن حکومت کیا کر رہی ہے؟ حکومت سب سے پہلے یہ کوشش کر رہی ہے کہ ان کی جو کرپشن کے کیس ہے وہ ختم کیسے ہوں. یہ کبھی کسی ملک کے اندر ایسے نہیں ہوا کہ 1100 ارب روپے کے کرپشن کے کیس ہیں جو نیب میں پڑے ہوئے تھے. 1100 ارب روپے کے. اور انہوں نے اسمبلی میں بیٹھ کے قانون پاس کیا ہے جس سے ان میں ہر کسی کے جو بڑے بڑے ڈاکو ہیں ان کے کرپشن کیس ختم ہو رہے ہیں. اب تو سب سے بڑا ان کا کارنامہ یہ ہے کہ جب سے یہ آئے ہیں انہوں نے قانون بنایا ہے، اپنے آپ کو NRO دے دیا ہے، ان کے کرپشن کے کیسز ختم ہوتے جا رہے ہیں. قوم کو 1100 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے. انہوں نے وہ جی عمران ہر کوئی شوشہ چھوڑتے ہیں، وہ صرف وہ ہوتا ہے کہ ایک ان کی جو چینل ہے جیو اس کے ساتھ مل کے پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جی وہ گھڑی ہے. وہ گھڑی کے اوپر تو میں یہ کہہ دوں کہ میں ان کو امریکہ میں بھی اب کیس کر رہا ہوں، برطانیہ میں بھی کر رہا ہوں، دبئی میں بھی کر رہا ہوں. اور میں وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ وہاں تیزی سے کیسز ہوں گے. اور انشاءاللہ یہ میں ان کو ایکسپوز کروں گا کہ یہ جو اب آزادی صحافت کے نام پہ یہ جو میڈیا ہاؤسز بنے ہوئے ہیں ان کی یہ ایجنڈوں پہ کام کرتے ہیں. یہ وہ لوگوں کے ساتھ مل کے بلیک میل کرتے ہیں. اور یہ انشاءاللہ مجھے انہوں نے ایسا موقع دیا ہے کہ میں اب باہر کی عدالتوں کے اندر ان کو ایکسپوز کروں گا جو انہوں نے یہ فراڈ کے ساتھ میرے اوپر یہ جو الزامات لگائے ہیں. لیکن کہاں یہ چند کروڑ کی بات جو اٹھا دی اتنی، اور کہاں 1100 ارب روپے کے کیسز معاف ہو رہے ہیں ان کے. اور شہباز شریف کے اور بیٹوں کے اوپر 16 ارب روپے کا وہ کیس ہے جو کہ FIA کے اندر وہ 4 گواہ مر چکے ہیں، ایک انویسٹیگیٹر مر چکا ہے، اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی. اس کے کیس وہ آرام سے اپنے اوپر FIA کا اپنا آدمی بٹھا کے وہ کیس ختم. نیب کا اپنا آدمی بٹھا کے 8 ارب روپے کے نیب کے کیس تھے جو TT کیس تھے، جو جعلی نام پہ انہوں نے پیسہ منگوایا تھا پاکستان، وہ اپنا آدمی بیٹھ کے اب وہ کیس ختم ہوگا. زرداری کے کیس وہ ختم ہوں گے. اومنی گروپ جس نے 9 ارب روپے کی پلی بارگن کی تھی، مطلب یہ کہ انہوں نے اومنی گروپ جو زرداری کے ساتھ ہے انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے کرپشن کیا ہے اور 9 ارب روپے ہم واپس کرتے ہیں. لیکن انہوں نے جو نئے قانون بنائے ہیں اب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ 9 ارب روپیہ گورنمنٹ کو واپس کرنا پڑے ان کو، کیونکہ انہوں نے قانون ہی ایسے بنا دیے ساروں کو اپنے آپ کو بچا لیا ہے. اور وہ جو ایونس فیلڈ ہے، جو پینما کے پیپرز کے اندر جو انکشاف ہوا تھا کہ لندن کے بڑے بڑے 4 محلات مریم کے نام پہ ہیں، تو وہ بھی اب سارا کیس ختم ہو گیا ہے. اور وہ جو حسن شریف ہے جو 10 ارب روپے کی پراپرٹی لندن میں 1 ہائیڈ پارک میں ہے، اس کے اوپر بھی اب کوئی نہیں پوچھے گا. اور یہ
یہ ان کا اصل میں آنے کا مقصد تھا، اپنے کیس ختم کرنے کے لیے۔ اور دوسری چیز کہ یہ پھر بلون چھوڑتے ہیں کہ جی دیکھیں اس کے توشہ خانہ ہو گیا اور فورن فنڈنگ ہو گئی اور میڈیا ان کے ساتھ مل کے اس کو اٹھاتا ہے۔ ان کا میڈیا کبھی یہ بات نہیں کرے گا، یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ پڑ رہا ہے، 1100 ارب روپے کے اپنے کیس معاف کروا رہے ہیں، اور اسی لیے یہ آئے تھے۔ ملک کا دیوالیہ نکال دیا ہے۔ 5% تھی پاکستان کی ڈیفالٹ کی رسک، یعنی جب ہم تھے مارچ کے اندر، یہ جو نو کانفیڈنس سے پہلے، تو پاکستان اپنے قرضوں پہ کتنا ڈیفالٹ کرتا ہے؟ وہ 5% تھی، آج 80% ہے ان کے آنے سے۔ 80%۔ اب جب چانس آ گئی تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ دنیا کے اندر پیغام چلا گیا ہے کہ پاکستان کا اب دیوالیہ نکلنے لگا ہے۔ میں نے ایک سمیع ابراہیم کے ساتھ پروگرام کیا تھا 6 مہینے پہلے، میں نے پیشن گوئی کی تھی، میں نے سمیع ابراہیم کے پروگرام میں پیشن گوئی کی تھی کہ ان سے معیشت نہیں سنبھالی جائے گی، یہ معیشت نیچے جائے گی، ہم اپنے قرضوں کی قسطیں نہیں ادا کر سکیں گے، کیونکہ یہ پہلے ہی دیوالیہ نکالا ہوا پاکستان 2018 میں پہلے یہ چھوڑ کے گئے تھے۔ جب یہ 99 میں گیا تھا نواز شریف، تب پھر دیوالیہ نکلا ہوا تھا پاکستان کا۔ تو انہوں نے تو کبھی بھی ٹھیک نہیں کیا، انہوں نے تو تباہ کر کے گئے ہیں۔ تو اب انہوں نے آگے کیسے ٹھیک کرنا تھا؟ تو میں نے تب یہ کہا تھا کہ ملک ادھر پہنچ جائے گا جدھر ہم ڈیفالٹ کی طرف نکل جائیں گے۔ اور اس کے بعد میں نے ایک اور چیز کہی تھی کہ جو نیشنل سیکیورٹی ہے، ملک کی سلامتی ہے، وہ داؤ پہ لگے گی، کیونکہ جو لوگ ہمیں نکال لیں گے اس سے، ڈیفالٹ سے، میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کیونکہ میں 3.5 سال اقتدار میں رہ چکا ہوں، اور میں ان کو ویسے بھی جانتا ہوں، ان لوگوں کو جن کے پاس ہم جائیں گے ہاتھ پھیلا کے کہ جی اب ہماری مدد کریں، ہمیں نکالیں اس میں سے۔ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں انہوں نے ایک چیز ڈیمانڈ کرنی ہے، اور جب وہ ڈیمانڈ کریں گے اس ملک کی نیشنل سیکیورٹی کے اوپر بہت بڑا کمپرومائز ہوگا۔ اس لیے میں نے 6 مہینے پہلے کہا تھا، اور جب میں نے یہ کہا انہوں نے کہا عمران خان کے اوپر غداری کے کیس بننا چاہیے، اور آج وہ ہم ادھر آ کے کھڑے ہو گئے۔ مجھے ایک اور خوف ہے، مجھے خوف یہ ہے کہ انہوں نے ملک سے بھاگ جانا ہے، کیسز اپنے معاف کروا کے معیشت سے سنبھالی نہیں جانی، انہوں نے ملک سے باہر بھاگ جانا ہے۔ اور اس لیے جو سارے کام کر رہے ہیں اپنے کیسز ختم کروانے کے لیے جو کر رہے ہیں، اپوزیشن کو دیوار سے لگا کے ہمارے اوپر کیسز، یہ جو قاطعانہ حملہ میرے اوپر کیا ہے ان کی ذمہ داری ہے، ان کی ساری کوشش یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہمیں اپوزیشن کو کسی طرح ختم کیا جائے، اپنے کیسز ختم کیے جائیں، اور یہ جو اب قانون بدل رہے ہیں، آرمی ایکٹ بدل رہے ہیں، صرف ان کا ایک مقصد ہے کہ کسی طرح ہم آرمی چیف بھی وہ لے آئیں جو ہمارے ایجنڈا پہ کھڑا ہو جائے، جو ہمیں تحفظ دے، جو ہمیں بچائے۔ تو ساری کوشش یہ ملک کے لیے نہیں ہے، یہ سارا مقصد یہ ہے کہ ہم کسی طرح جو ہم نے 30 سالوں میں جو چوری کی، اور خاص طور پہ پچھلے 10 سال میں، ہم کسی طرح اس کو بچا لیں۔ میں نے جب میں پرائم منسٹر بنا تھا، میں نے پہلے دن اپنی قوم سے جب خطاب کیا تھا، میں نے یہ ایک چیز کہی تھی کہ ان کے مفادات اور پاکستان کے مفادات دونوں تضاد میں ہیں۔ یہ اگر یہ رہ گئے، یہ پاکستان کو نقصان پہنچائیں گے، اور اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو ان لوگوں کو قانون کے نیچے لانا پڑے گا، ان کو NRO نہیں دینا پڑے گا۔ 3.5 سال میں کہتا رہا کہ میں NRO نہیں دوں گا کیونکہ ملک سے غداری ہوگی۔ آج یہ ملک سے غداری آپ کے سامنے ہو رہی ہے، قوم کے سامنے۔ کوئی ان کو فکر نہیں ہے کہ ملک کسان تباہ ہو گیا، انڈسٹری بند ہو گئی، بے روزگاری بڑھ گئی، 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہوگی۔ یہ ان کا کنسرن نہیں ہے، ان کا صرف یہ مقصد تھا کہ پہلے یہ ان کے کیسز ختم ہوں، اس کے بعد اپوزیشن کو کسی طرح ختم کیا جائے، اور پھر ان کا کبھی مقصد آرمی چیف کو اپنا آرمی چیف لانے کا یہ نہیں ہے کہ وہ آرمی کے ادارے کو مضبوط کرے گا، وہ پروفیشنل ہوگا۔ میں آرمی کے
उनके ऊपर जो भी कंटेंडर्स हैं उनके ऊपर बात नहीं कर रहा, मैं इनकी नीयत के ऊपर बात कर रहा हूं। मैं इनको 40 साल से जानता हूं, इन्होंने आज तक मुल्क के लिए कोई फैसला नहीं किया। इनके सारे फैसले होते हैं अपनी जात के लिए, अपनी फैक्ट्रियों के लिए, अपनी चोरी के लिए, अपने जो महलात बाहर बचाने के लिए। तो मुझे जो खतरा है वो ये कि ये सारा करके जिस तरफ मुल्क जा रहा है, ये मुल्क से भागेंगे, फिर से मुल्क छोड़ के भागेंगे। और एक ही तरीका है मुल्क को अब मजीद तबाही से बचाने का, और वो है साफ और शफाफ इलेक्शन। उसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। और ये जो हमारी मार्च है, ये सिर्फ ये है, कौम बताना चाहती है, कौम एक पैगाम देना चाहती है। ये जो मार्च के जरिए कौम ये बताना चाहती है कि ये जो लोग 30 साल से हमारे ऊपर मुसल्लत हुए और लूटा इन्होंने, कौम अब इनको नहीं एक्सेप्ट करती। कौम इनके साथ मुत्तहिद है। इलेक्शंस में बार बार कौम ने बताया कि हम इनके साथ नहीं खड़े। 37 इलेक्शंस, बाई इलेक्शंस में से 29 जीती है तहरीक इंसाफ। जब इनके साथ पूरे स्टेट मशीनरी भी खड़ी थी, सारी जमातों ने मिलकर एक टिकट पे इलेक्शन लड़ा। जो एस्टैब्लिशमेंट थी वो भी इनके साथ खड़ी थी, उसके बावजूद ये हारे हैं। क्योंकि कौम ने पैगाम दिया कि आप जो मर्जी कर लें, हम आपको कभी तस्लीम नहीं करेंगे।